السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جو میں ناول پڑھنے جا رہی ہوں وہ ہے رنگ جاں، جو کہ تحریر ہے ڈاکٹر ملائکہ فرمان کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 20۔ وہ آج آفس سے جلدی گھر آ گیا تھا، لیکن دن بھر کی مصروفیت اور دل کا بوجھل پن اسے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ باہر شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ وہ آفس سے آنے کے بعد اپنے کمرے میں جیسے بند ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بیڈ سے اٹھ کر سائڈ ٹیبل کی دراز کی طرف بڑھا تھا۔ اسے کھولا تو سامنے ہی رابل کا جھمکا، ہیئر کلپ اور بریسلیٹ جو ہر دفعہ وہ چھوڑ جاتی تھی، بالکل سلیقے سے اس نے اپنے دراز کی زینت بنا رکھی تھی۔ اس نے جھمکا اٹھایا۔ جھمکا ہاتھ میں لیتے ہی دل پر عجیب سا بوجھ آن گرا تھا۔ آپ کی یہ چیز رہ گئی تھی، جیسے شاید میں ہی رہ گیا۔ وہ جھمکا ہتھیلی پر رکھ کر گھورتے ہوئے بولا۔ مدھم ہنسی ہونٹوں پر آئی، تھکی ہوئی اور بے جان سی مسکراہٹ کے ساتھ، لیکن وہ مسکرا نہ سکا۔ ادھر آپ نے آج کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہنی ہوگی، اور یہاں میرے پاس بس یہ رہ گیا۔ جھمکے کو دیکھ کر اس نے اداسی سے کہا تھا۔ ہر لفظ میں درد اور ادھوری محبت کی گونج تھی۔ آپ شاید سوچ بھی نہیں رہی ہوں گی کہ آپ کی ایک چیز میرے پاس ہے۔ آپ کے لیے شاید یہ ضروری نہ ہو، پر مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی آخری سانس میرے گھر میں رہ گئی۔ لمحہ بھر کے لیے وہ رک گیا تھا۔ کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی، صرف دل کی آہ خاموشی سے کمرے کی دیواروں پر بج رہی تھی۔ اب یہ وقت کیسے گزرے گا؟ کیا کوئی انسان ہر دن مر سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اب میں ہر دن آپ کے ساتھ ہی کسی اور کے نام کی انگوٹھی دیکھ کر پل پل مرتا رہوں گا۔ کافی دیر جھمکے کو ہاتھ میں رکھنے کے بعد اس نے جھمکا واپس دراز میں رکھ دیا، لیکن دل کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اسے چھوڑنے کی طاقت نہ ہو رہی تھی۔ آپ کی چیزیں چھوڑ دیں گی آپ کو، پر میں نہیں چھوڑ سکتا، اور شاید کبھی چھوڑ بھی نہ سکوں، اس نے خود سے کہا۔ جب کوئی چلا جائے تو اس کی چھوڑی ہوئی چیزیں یادیں نہیں بنتی، بلکہ زخم بن جاتی ہیں، اور زخم خاموش نہیں ہوتے، وہ ہم سے باتیں کرتے ہیں اور ہمیں چھوڑ جانے والے کی یاد دلاتے رہتے ہیں۔ اس نے سرگوشی کی تھی۔ پھر وہ خاموشی سے بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ آنکھیں بند کر کے سارے کمرے کی لائٹس آف کر کے لیٹ گیا، جیسے کمرے کا مکمل اندھیرا اپنے اندر بسا لینا چاہتا۔ ہر لمحہ، ہر سانس، ہر یاد اب اس کے دل پر نقش ہو چکی تھی، اور وقت کی گرد اس پر بے رحم ہو کر گزرتی جا رہی تھی۔ رات کے 11 بجے سیرمنی ختم ہو چکی تھی۔ مہمان سب اپنے گھروں کو جا چکے تھے، اور اب گھر میں صرف رمیز اور اس کا خاندان موجود تھا۔ دن بھر کی خوشی اور جوش اب سکون میں بدل چکا تھا۔ آج کا دن ہر لحاظ سے کامیاب گزرا تھا، ہر لمحہ خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ رمیز نے آج دل جیت لیا۔ بی جان رمیز کے ماتھے کو چوم کر تازگی بھری مسکراہٹ سے بولی تھی۔ بالکل سلجھا ہوا شریف لڑکا مل گیا ہے ہماری رابل کو، اور کیا چاہیے؟ آفتاب صاحب بھی رمیز کی تعریف کرتے خوش ہو رہے تھے۔ اب پھر ہمیں اجازت دیں، رات بہت ہو چکی ہے، ہم بھی جائیں، دلاور صاحب سب کو گلے لگاتے بولے۔ سب خوشی سے مہمانوں کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ رابل تھکی ہوئی دوپٹے کو ایک طرف سنبھالے دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ رمیز باہر نکلنے سے پہلے اچانک اس کی جانب بڑھا۔ وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ دونوں کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے ملی تھیں، جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے ہر الفاظ اور ہر لمحہ تھم گیا ہو۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا تھا۔ تو پھر بات پکی ہو گئی؟ اس کے چہرے پر خوشی صاف جھلک رہی تھی، اور آج تو ساتویں آسمان پر تھا، جیسے اس کے دل کی مراد پوری ہو چکی ہو۔ تمہیں کوئی شک ہے یا یقین نہیں آ رہا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یقین تو تب آئے گا جب مجھے آپ اپنی بیوی کے روپ میں ملیں گی۔ آج یہ دوپٹہ گر رہا تھا تو میں نے تھام لیا، کل اگر دل الجھنے لگا تو کون سنبھالے گا؟ رابل نے شرارت سے رمیز کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ وہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی کو دیکھ کر آہستہ سے بولا تھا۔ جس نے تھامنے کا وعدہ کیا ہے، جس کے نام کی انگوٹھی آپ نے اپنے ہاتھوں میں پہنی ہے، وہ ہر قدم پر آپ کو تھام لے گا۔ ایک بات، میں تو جا رہا ہوں، لیکن ایک چیز یہی چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ کیا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ اپنا دل۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھتے تھوڑا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ادب سے کہا۔ اب جاؤ۔ انجانی سے شرماہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ رمیز بھی مسکرا کر پیچھے ہٹا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ رابل دروازے پر کھڑی رہی۔ اس کے جانے کے بعد پہلی بار اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید رمیز کے بارے میں اچھا سوچا جا سکتا ہے۔ وہ دروازے سے ہٹ کر اندر کی طرف بڑھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انہیں کپڑوں کے ساتھ وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ تھکاوٹ اتنی تھی کہ اس کو کپڑے تبدیل کرنے کا موقع بھی نہ ملا، اور وہ جلدی نیند کے آغوش میں چلی گئی تھی۔ شام کے وقت زمین کے کنارے ایک کچی سڑک پر گاڑی دھول اڑاتی چلی جا رہی تھی۔ دور کہیں بلڈوزر کی آوازیں گونج رہی تھیں اور درخت کاٹے جا رہے تھے، جیسے شہر کی روشنیوں سے دور یہ جگہ اپنی خاموشی میں بغاوت کر رہی ہو۔ ایک طرف کھڑا وکیل فائق، کوٹ ٹائی میں ملبوس، ہاتھوں میں قانونی فائل تھامے، آنکھوں میں جلتی ہوئی غیرت ہر دم غصے کی لپیٹ میں۔ اس کے لب کانپ رہے تھے، اور ہر لفظ کے ساتھ اس کی رگیں سخت ہو رہی تھیں۔ دوسری طرف رمیز آ رہا تھا، بلیک شلوار قمیض، کندھوں پر خاکی رنگ کی شال، کالے چشمے اور چہرے پر مسکراہٹ جو تباہی سے پہلے کی خاموشی بیچ کی تھی۔ ہر قدم میں اعتماد، ہر نگاہ میں سرد مسکراہٹ لی۔
फाइल कागजात हाथ में लहराते चल पड़ा। ये ज़मीन मेरी है, कानूनी तौर पर मेरे नाम है। तुम्हारे ये जाली कागज़, ये बिल्डोज़र, ये गुंडे सब गैर कानूनी हैं। मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊंगा, तुम्हारे सारे गैर कानूनी धंधे बंद करवा दूंगा। उसने चश्मा उतार कर और आहिस्ता से उसके पास चलकर कहा था, फाइक साहब, अब आप भी अदालत के बारे में बात करने लगे। कि वही अदालत है ना जहाँ तारीख पर तारीख दी जाती है और इंसाफ बस किताबों की लाइनों में बंद पड़ा है। उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। इंसाफ शायद देर से मिलता है, लेकिन जब आता है तो जालिम की नींदें हराम कर देता है। फाइक ने गुस्से से कहा। रमीज हंसने लगा। उसका कहका पूरी फिजा में गूंजा था। इंसाफ की नींदें हराम हो या फिर मेरी, फैसला वो करता है जिसके पास ताकत हो, और ताकत मेरी जेब में है, फाइल में नहीं। उसने अकड़कर जवाब दिया। फाइक सख्त लहजे में उसके बिल्कुल करीब आया था। तुम समझते हो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता? मैं तुम्हें कानून के हर दरवाजे पर घसीटूंगा। आपके कानून के दरवाजे? जिन दरवाजों पर मेरे लोग चौकीदार बने बैठे। आप शायद भूल गए हैं फाइक साहब, मैं वो आदमी हूँ जिसने पुलिस को अपना सिक्योरिटी गार्ड और मजिस्ट्रेट को अपना क्लर्क बना रखा है। वो जहरीले लहजे में बोला था। तुमने सिर्फ पैसा कमाया है, इज्जत नहीं, और एक दिन यही पैसा तुम्हारे गले का फंदा बनेगा। फाइक ने गरज कर कहा। इज्जत से मुझे कोई लेना देना भी नहीं। मुझे मतलब है तो इस चीज़ से कि कौन मेरे आगे झुकता है और जो ना झुके, इसकी ज़मीन, इसका नाम और इसका वजूद मैं सब मिटा देता हूँ। वो फाइक के बहुत करीब होकर धीमे जहरीले अंदाज में पुरसकून होकर बोला था। फिर उसने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की तरफ देखा। कल तक ये ज़मीन साफ होनी चाहिए और फाइक साहब को सिर्फ एक दरख्त की छाँव में बैठने की इजाज़त होगी, जिसमें वो सुकून से आगे की ज़िंदगी गुजारेंगे। इतनी जगह इनके लिए रख देना जहाँ इनकी कब्र बासानी बन सके। इतना कहकर वो तंजिया मुस्कुराहट लिए पलट गया था और गाड़ी में जाकर बैठ गया। बाहर बिल्डोजर शोर मचाते आगे बढ़ते रहे। मिट्टी उड़ती रही, धुआं उठता गया। फाइक के हाथ लरस रहे थे, मगर निगाहों में आग थी। वो जानता था ये ज़मीन का नहीं, उसूलों का मुकदमा है, और उसूल तब तक जिंदा रहेगा जब तक कोई उनके लिए खड़ा हो। बात पक्की के बाद सब अपने घरों को रवाना हो चुके थे। तस्नीम और आफ्ताब भी लाहौर चले गए थे। बीजान फिर से अपने काम में मशगूल हो गई थी। राबिल के चेहरे पर ताजगी थी, लेकिन जिस्म में 2 दिन की थकावट अभी बाकी थी। आज 2 दिन बाद वो ऑफिस आई थी। ऑफिस पहुंचकर वो अपने डेस्क को तरतीब दे रही थी। चेहरे पर एक अलग ही चमक, दिल में खुशी की लहर और आंखों में सुकून ही सुकून था। सरमत अपनी दुनिया में उलझा हुआ कामों में मसरूफ था। राबिल खामोशी से उसके कैबिन की तरफ बढ़ गई थी। अंदर जाते ही उसने देखा और अपने काम में पूरी तरह से मसरूफ था। बस एक नज़र सरमत की तरफ डाली और फिर कहा, सर, साइड पर जाना है। उसने बगैर कोई जवाब दिए टेप पर नजरें गाड़ी रखी। सर, उसकी तवज्जो ना पाकर राबिल ने उसको दोबारा पुकारा। वो ऐसे जैसे उसे अवॉइड कर रहा था। वो उसकी तरफ देखना नहीं चाहता था, आज तो बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद चला जाऊंगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं। उसने मसरूफ से अंदाज में रूखा सा जवाब दिया। मगर क्यों सर? इतने प्रोजेक्ट्स और काम हैं, वो कौन करेगा? उसे सरमत की बात सुनकर हैरत हुई तो उसने पूछा, मैंने कहा ना कि मैं चला जाऊंगा। उसके लहजे में अब जिद थी। मैं नहीं जाऊंगी तो फिर बाद में आप मुझ पर एक दिन ही सारा बोझ डाल देंगे, तब मैं नहीं कर सकती। उसने अपना खदशा जाहिर किया था। तो फिर आप अपने ड्राइवर के साथ आ जाएं, मुझे कुछ काम है। इधर से फ्री होने के बाद ही मुझे जाना है। उसने एक नज़र भी राबिल को नहीं देखा था। ओके सर, ये कहकर वो बाहर निकल गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई उसके हाथ पर अंगूठी को देखने की। उसके जाने के बाद अपनी नज़रों से उसका पीछा करता रहा। थोड़ी ही देर बाद वो अपने ड्राइवर के साथ उस घर पहुंच चुकी थी। 2 दिन की छुट्टी के बाद भी वो काम में मुकम्मल ईमानदारी दिखा रही थी। पेंट ब्रश हाथ में, हर रंग में जज्बा, हर स्ट्रोक में दिल की लगन। वो पूरी शिद्दत से पेंटिंग्स बना रही थी। काफ़ी देर गुजर गई लेकिन वो अभी तक नहीं आया था। राबिल ने पेंटिंग से नज़र हटाकर घड़ी पर डाली थी। सर, आज पता नहीं क्यों नहीं आए। वो ब्रश पर पेंट लगाते आहिस्ता से बोली थी। वैसे तो बड़े वक्त के पाबंद और काम को लेकर सीरियस होते हैं, और अब खुद ही नहीं आए। इसको सरमत के ना आने पर हैरत हो रही थी। अभी थोड़ा वक्त ही गुजरा जब वो वहाँ आता दिखाई दिया था। आते ही वो खामोशी से बगैर किसी शोर के पेंटिंग बनाने लग गया। उसने एक नज़र भी उसे नहीं देखा था। उसने भी सरमत से कोई बात करने की कोशिश नहीं की और अपनी पेंटिंग बनाती रही। उसके जहन में पेंटिंग्स को लेकर कुछ आइडियाज़ आए तो फ़ौरन उससे मुखातिब हुई। सर, इस थीम के साथ ये ठीक रहेगा? उसने अपना आइडिया और कलर उसे दिखाते पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वो सिर्फ खामोशी से ब्रश घुमाता रहा। सर, मुझे लगता है कि ये लाउंज एरिया के लिए बहुत अच्छा है, आपका क्या ख्याल है? उसने एक बार फिर से कहा। मैं सारा काम मुकम्मल होने के बाद देखूंगा, अभी मेरे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं। उसने मसरूफ से अंदाज में कहा। ओके, जैसे आपको ठीक लगे। उसने लापरवाही से कंधे उचका दिए। दोनों बगैर किसी गुफ्तगू के, बगैर किसी बात के अपने कामों में फिर से मशगूल हो गए। उन्हें काम करते मुसलसल 3 घंटे हो गए थे। काम खत्म होने के बाद वो सब कुछ समेट कर तरतीब से रखने लगी। सब कुछ समेटने के बाद वो उसकी तरफ आई थी। सर, क्या आप मुझे अपने घर छोड़ देंगे? क्यों? उसने अपनी जेब से मोबाइल निकालते पूछा। वो आंटी को मिठाई देनी है, बात पक्की। उसने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन उसे क्या मालूम कि उसकी बात मुकाबिल के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। कोई ज़रूरत नहीं, उसने सख्त लहजे में कहा और आगे बढ़ गया। आपको नहीं, लेकिन मुझे तो है ना। उसके पीछे पीछे गई थी। जब मैं कह रहा हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं तो फिर क्यों जिद कर रही हैं आप? वो गेट के पास रुक गया और पीछे रुख मुड़कर बोला था,
میں خود آ جاؤں گی، لیکن آنٹی سے ملے بغیر اور مٹھائی دیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ آپ کو تو پتہ نہیں کیا ہے۔ وہ غصے سے کہہ کر واپس اندر کی طرف آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، جب آپ کا ڈرائیور آ جائے تو خوشی سے آ جانا، اس نے سرسری سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے بیگ کو کندھے پر ڈالتے ہوئے غصے سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ یہ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی تھوڑی آگے کرنے سے اسے یکدم اس انجان گھر میں اس کے اکیلے ہونے کا احساس ہوا تھا، جہاں گارڈز کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ایسے میں وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس نے گاڑی کو دوبارہ پیچھے موڑا تھا اور گھر کے پاس پہنچ کر گاڑی سے نیچے اترا اور اندر چلا گیا۔ وہ اندر لان میں ٹہل رہی تھی، کبھی وہ پھولوں کی خوشبو سونگھ رہی تھی تو کبھی ہر پھول کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے لان میں گیا تھا۔ چلیں، اس نے پیچھے سے آواز دی تھی۔ رابیل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کہاں؟ آپ کا ڈرائیور پتہ نہیں کب آئے گا۔ ایسے اچھا نہیں لگتا میں آپ کو یہاں اکیلا چھوڑ جاؤں، اسی لیے میرے ساتھ ہی چلیں۔ اب کی بار اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤں گی، اس نے ضد میں کہا اور پھر لان میں ٹہلنے لگی۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جگہ سیف نہیں اور نہ ہی یہ گھر، ہر طرف صرف گارڈز ہیں، تو پھر چپ کر کے گاڑی میں کیوں نہیں آ جاتی آپ؟ اس کو اب رابیل پر غصہ آ رہا تھا۔ رابیل نے ٹھہر کر ایک لمحہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر کافی دیر ٹال مٹول کرنے کے بعد وہ اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ دونوں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ اس نے گاڑی چلانا شروع کی تو اس نے کہا، ایک سویٹ شاپ پر گاڑی روکیے گا۔ اس نے رابیل کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا اور رابیل کو اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے گاڑی کو ایک سویٹ شاپ پر روکا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے نکلی اور اندر چلی گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مٹھائی لے کر باہر آئی تھی اور گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ دونوں کے درمیان پھر کوئی بات نہ ہوئی۔ اس نے رابیل کو گھر ڈراپ کیا اور خود کہیں باہر چلا گیا۔ وہ گھر پہنچتے ہی خان بابا کو سلام کرنے لگی۔ اس کے آنے سے گھر میں ایسے جیسے سکون کی لہر دوڑ اٹھی تھی۔ آج اتنے دنوں بعد آئی ہیں آپ بیوی جی؟ انہوں نے رابیل کو دیکھ کر خوشی اور حیرت سے ملے جلے تاثرات سے پوچھا۔ جی خان بابا، کچھ مصروفیت تھی، اس نے سرسری سے جواب دیا تھا۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف تھے، اس لیے رابیل نے بھی زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ وہاں سے نکل کر رخسار بیگم کو دیکھنے کے لیے لاؤنج میں آ گئی تھی، مگر وہاں پر انہیں نہ پا کر سیدھا ان کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کتاب کے صفحے الٹ پلٹ کر رہی تھی جب وہ ناک کر کے اندر آئی۔ کیسی ہیں آنٹی آپ؟ سلام کے بعد اس نے حال احوال پوچھا تھا۔ رخسار بیگم نے اس کی آواز سنی تو پہلے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر مسکرانے لگی۔ میں ٹھیک بیٹا، تم سناؤ کیسی ہو؟ اب تو عید کا چاند ہی بن گئی ہوں، اتنے دنوں بعد آئی۔ انہوں نے کتاب کو سائڈ پر رکھ دیا اور پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ جی آنٹی، یہ لیں مٹھائی کھائیں۔ اس نے مٹھائی کا ڈبہ ان کی جانب بڑھایا۔ وہ خود بھی ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ان کو بات پکی کے بارے میں علم تھا، لیکن پھر بھی وہ انجان بنی رہی۔ اس نے مٹھائی کے ساتھ ہی اپنی بات پکی کا بھی بتایا تھا۔ مبارک ہو، بہت بہت۔ انہوں نے مٹھائی کا ایک ٹکڑا لے کر اسے دل سے مبارکباد دی تھی۔ خیر مبارک آنٹی۔ انہوں نے سائڈ سے ٹشو باکس سے ٹشو نکال کر ہاتھ صاف کرتے اسے دیکھا اور پھر بولی تھی، سرمد کے ساتھ آئی ہوں؟ جی، لیکن پتہ نہیں سر، آج بہت اداس اور عجیب لگ رہے تھے۔ اس نے بہت حیرت سے بتایا تھا۔ ہاں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں نا، اسی لیے ایسا ہے۔ انہوں نے نرمی سے کہا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تو آرام کریں، اتنا بھی کیا کام کو سر پر سوار کر لینا کہ اپنا آپ ہی بھول جائیں۔ بس وہ ایسا ہی ہے۔ ان کی آواز میں اداسی صاف جھلک رہی تھی۔ بچپن سے ہی ایسے ہیں یا اب ہوئے؟ اس نے تجسس سے پوچھا تھا۔ وہ خاموش رہیں۔ رابیل کو ان کی خاموشی عجیب سی لگی۔ وہ سوال کرنے ہی لگی جب وہ خود ہی بول پڑی۔ وہ بچپن سے ہی ایک ذمہ دار اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ سلجھا ہوا؟ یہ سن کر وہ کہکا لگانے لگ گئی۔ رخسار بیگم کو اس کا کہکا لگانا بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ انہوں نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا تو رابیل کو اپنا کہکا لگانا انہوں نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا تو رابیل کو اپنے کہکے لگانے پر اچھی خاصی شرمندگی ہوئی تھی۔ ایک بات بتاؤں رابیل؟ جی آنٹی۔ وہ اب سنجیدہ ہو گئی تھی۔ رخسار بیگم اس وقت درد کی انتہا پر تھیں، پھر وہ بولنا شروع ہوئی۔ چھوٹی عمر کے دکھ وقت سے پہلے تھوپی گئی ذمہ داریاں اور نہ سمجھی کہ عمر کا بے آواز صدمہ انسان کو تو یا ٹوٹا ہوا یا پھر سہما ہوا سا بنا دیتا ہے، یا پھر وہ انسان کو ایک ایسا سخت جان بنا دیتا ہے کہ وہ اپنی ایک الگ ہی دنیا بسا لیتا ہے۔ ایسی دنیا جہاں کسی پر بھروسہ نہیں ہوتا، جہاں بچپن صرف ایک بھولی بسری یاد بن کر رہ جاتا ہے، چاہے وہ لاکھ کوشش کرے کہ ان یادوں کو پیچھے چھوڑ دے، مگر ماضی کا ہر زخم، ہر وقت بوجھ اسے پل پل یاد دلاتا رہتا ہے کہ اس نے بچپن کھو دیا ہے، وہ بچپن جو جینے کے لیے نہیں سہنے کے لیے آیا تھا۔ وہ حیرت سے رخسار بیگم کو دیکھ رہی تھی جو اپنا درد دل اسے بتا رہی تھی۔ جن کے سروں پر وقت سے پہلے زندگی کی تلخ ذمہ داریاں رکھ دی جاتی ہیں، وہ گڑیا گڈوں سے نہیں کھیلتے، ان کے کھیل ان کے کندھوں پر رکھے گئے فرض ہوتے ہیں۔ وہ ہر صبح وقت سے پہلے بڑے ہو کر گھر سے نکلتے ہیں اور پھر رات کی خاموشی میں تھکے ہارے اندر سے خالی ہو کر لوٹتے ہیں۔ ان کے چہرے پر جو مسکراہٹ کبھی تھی وہ وقت کے تپڑ کھا کر کہیں کھو جاتی ہے، اور پھر وہ بچے نہیں رہتے، صرف بڑے جسموں میں قید چھوٹے دل بن جاتے ہیں۔ یہ کہتے ان کی آواز لرزی تھی۔ ان کی آواز کی کپکپاہٹ رابیل کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ تم جاننا چاہتی ہو کہ سرمد ایسا کیوں ہے؟ کیوں وہ کبھی ہنستا نہیں، کیوں وہ سب سے دور رہتا ہے؟ تم سوچتی ہو کہ شاید وہ ضدی ہے، سرد مزاج ہے یا کچھ اور؟
لیکن تم نہیں جانتی اس کے پیچھے ایک ایسی کہانی ہے جو میں اپنے دل کی گہرائیوں میں چھپائے رکھ دی، ایک کہانی جو میرے ہی خون کو روز جلاتی ہے۔ رابل، سب کا بچپن حسین نہیں ہوتا، سب کے لاڈ بچپن میں نہیں اٹھائے جاتے، انہوں نے رابل کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ بچپن میں جب سب کے بچے اپنے خوابوں کی دنیا میں کھیلتے تھے، میرا بچہ زندگی کے بوجھ اٹھائے چل رہا تھا۔ جب کسی اور بچے کے لیے بچپن کی دنیا ایک حسین رنگوں بھرا میدان تھی، وہیں میرا سرمد ایسی دنیا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جہاں وہ خود بے فکر اور آزاد ہو۔ وہ کبھی گیمز کھیلنے والا بچہ نہیں بن سکا کیونکہ اس کے کندھوں پر ذمہ داریوں کا سمندر تھا، اتنا بھاری کہ وہ کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھ سکا۔ وہ بچپن جو ہر انسان کی زندگی کا ایک حسین حصہ ہوتا ہے، میرے بچے کے لیے صرف ایک یاد بن گیا، ایک ایسا زخم جو وقت کے ساتھ نہ صرف گہرا ہوتا گیا بلکہ اس کے دل میں ایک کٹور پہاڑ بن گیا۔ اس نے نہ کبھی وہ مسکراہٹ دکھائی جو دل سے نکلتی، نہ وہ خوشیاں دیکھی جو چھوٹے بچے نے دیکھی تھی، کیونکہ اس کی دنیا میں نہ محبت کی جگہ تھی، نہ پیار کی آغوش تھی۔ اس نے اپنا بچپن کبھی حسین نہیں گزارا، زندگی نے اسے بچپن کے حسین لمحات دیے ہی نہیں، اور وہ ان کو یاد کر کے ان کو زندگی سے گزارے۔ بڑے ہو کر ہر صبح جب وہ وقت سے پہلے اٹھتا تھا، میں دیکھتی تھی کہ وہ صرف ایک جسم بن کر رہ گیا تھا جو بڑی عمر کو دھوکہ دے رہا تھا۔ دیکھنے میں وہ بڑا ہو گیا تھا، لیکن اندر سے وہ چھوٹا، تنہا، سہما ہوا بچہ تھا۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا، اپنی تنہائی سے لڑ رہا تھا، اور میں ماں ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پائی۔ اس کے آنسو جو خاموشی سے اس کی آنکھوں میں جمے رہتے تھے، میرے دل کو چیر کر رکھ دیتے تھے۔ اسی لیے اگر کبھی تم نے اسے سخت، سرد یا پھر بے پرواہ پایا تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنا کہ اس کا بچپن اس سے چھین لیا گیا تھا۔ وہ بچہ کبھی خوابوں میں آزاد تھا، آج صرف ایک بڑے جسم میں قید، ایک چھوٹے دل کی طرح ہے، زخمی، خوف زدہ اور بے آواز۔ اور بس میں یہی دعا کرتی ہوں کہ کوئی اس کے دل کو پھر سے زندہ کر دے، کیونکہ جو بچپن میرے سرمد نے جھیلا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے پیار ملے، وہ دوبارہ ہنس سکے۔ مگر تب تک یہ درد، یہ خاموشی، یہ زخم اس کا سایہ بن کر اس کے ساتھ رہے گا، جو اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ پوری توجہ سے ان کی بات سن رہی تھی جب اسے ایک چیز کھٹکی تھی۔ اس نے فوراً سوال کیا، آنٹی، سرمد سر کے بابا نہیں ہیں کیا؟ نہیں، وہ اس انسان کو بالکل بھی یاد نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ان کے لیے ان کا شوہر اسی دن مر گیا تھا جب اس نے ان دونوں کو تنہا چھوڑا تھا۔ کب ڈیتھ ہوئی ان کی؟ اس نے نہیں کا مطلب یہی سمجھا کہ وہ مر چکے ہیں۔ پتہ نہیں، وہ اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ باتیں پھر کبھی بتاؤں گی، انہوں نے بات ہی بدل دی۔ ویسے مجھے پتہ نہیں تھا کہ باہر سے نظر آنے والے مضبوط سرمد اندر سے اتنے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اس کو جیسے زور کا دھچکا لگا تھا۔ وہ کافی دیر ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہی۔ اس کو سرمد کے لیے برا لگ رہا تھا۔ اچانک اس کا موبائل بجا تھا۔ موبائل کی نوٹیفیکیشن کی آواز سے اس نے بیگ سے موبائل نکالا اور ٹائم دیکھا۔ پھر اسے باتوں باتوں میں بی جان کا خیال آیا تھا۔ وہ گھر پر اکیلی ہیں کیونکہ ان کے پیرنٹس کل ہی واپس چلے گئے تھے۔ آنٹی، اب میں چلتی ہوں، بہت ٹائم ہو گیا، بی جان اکیلی ہوں گی۔ اس نے موبائل کو ایک نظر دیکھ کر پھر سے بیگ میں رکھتے ہوئے جلدی سے کہا، چلو ٹھیک ہے، بی جان کو میری طرف سے بہت مبارک دینا، کبھی چکر لگاؤں گی تمہارے گھر۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ ابھی چلیں، میں تو تیار ہوں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے، اس نے خوشی سے کہا۔ نہیں، پھر کبھی، وہ آگے ہو کر اسے گلے لگی تھی۔ چلے، میں انتظار کروں گی، اس نے مسکرا کر پیچھے ہٹتے کہا۔ وہ پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اچانک سامنے سے سرمد آتا ہوا نظر آیا تھا۔ اس نے ایک نظر سرمد کو دیکھا۔ آج اس کی آنکھوں میں سرمد کے لیے ہمدردی صاف جھلک رہی تھی۔ سرمد کی نظر بھی ایک لمحے کے لیے رابل پر گئی تھی۔ وہ صرف ایک لمحہ وہاں رکا اور پھر فوراً رابل سے نظر ہٹا لی تھی۔ وہ جلدی سے وہاں سے نکل کر باہر آ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ گھر کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ گھر کی فضا میں مکمل خاموشی نے بسیرا کر رکھا تھا۔ ابھی 2 دن پہلے جو ہر طرف چہل پہل تھی، اب ہر طرف سناٹا چھا چکا تھا۔ بی جان اپنے دوپٹے کی کڑھائی میں مصروف تھیں۔ رابل نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، ایک گہرا سانس لیا اور بی جان کے کمرے میں جا کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ بی جان صوفے کے کنارے بیٹھی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں سرخ رنگ کا دوپٹہ تھا جس پر نہایت باریکی سے کڑھائی ہوئی تھی۔ وہ چپ چاپ لیٹی رہی، جیسے سوچوں کہ کسی بھنور میں۔ کھانا نہیں کھانا تم نے رابل؟ انہوں نے اینک ناک سے پیچھے کر کے اس کی طرف دیکھا جو بیڈ پر بے سود لیٹی ہوئی تھی۔ نہیں بی جان، بھوک نہیں، اس نے بی جان کی طرف منہ کر کے کروٹ لے کر کہا۔ کچھ کھا لو، پھر آرام کر لینا، انہوں نے فکر مندی سے کہا۔ اس نے گہری سانس لی اور بی جان کو دیکھا۔ بی جان، اس نے ہلکی سی کروٹ لیتے ان کی طرف دیکھا۔ کیا آپ اتنی ہی تھک گئیں جتنا کہ میں؟ انہوں نے چشمہ ذرا سا نیچے کیا، ایک نگاہ پیار بھری ڈالی تھی اور مسکرا کر بولی، نہیں بیٹا، میں تو بالکل تر و تازہ ہوں۔ اس نے ایک تھکن زدہ آہ بھری تھی۔ تو پھر میں اتنی تھکی ہوئی کیوں ہوں؟ ابھی تو صرف ایک چھوٹا سا فنکشن تھا، شادی کے دن تو میرا کیا حال ہوگا؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، مگر لہجے میں کہیں نہ کہیں ایک انجانی الجھن چھپی تھی۔ انہوں نے سوئی میں نیا دھاگا ڈالتے ہوئے اس کی طرف نظریں کی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بس تھوڑا آرام کرو، اور رہی بات شادی کی تو کچھ دنوں کی تو بات ہے۔
کچھ دنوں کی تھکاوٹ بھی مجھے عذاب لگ رہی بی جان، میں تو بہت تھک گئی ہوں۔ انہوں نے انگڑائی لے کر دوبارہ سے سر سرہانے پر رکھتے ہوئے کہا، ابھی تم سو جاؤ، یہ باتیں صبح ہو جائیں گی۔ اور آپ نہیں سوئیں گی؟ اس نے بی جان کی طرف دیکھ کر پوچھا جو مسلسل دھاگا بدلتی جا رہی تھی، ہر ڈیزائن، ہر دعا پر نئے رنگ کا دھاگا، ایسے جیسے وہ اس کام میں کافی مہارت رکھتی ہیں، اور وہ بہت تیزی سے دوپٹے پر کام کر رہی تھی۔ یہ ایک سائڈ مکمل کر لوں پھر سو جاؤں گی۔ ان کی نظریں دوپٹے کی باریک کڑھائی پر جمی ہوئی تھیں جب اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جیسا آپ کہیں۔ پھر وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ کمرے میں اب مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو ذہن پر رخسار بیگم کی باتیں گونجنے لگی۔ دیکھنے میں تو سرمد بالکل ٹھیک لگتے ہیں، مگر اندر سے کتنے دکھی ہیں کسی کو اندازہ ہی نہیں۔ اس کے دل میں سرمد کے لیے ہمدردی جاگی تھی۔ بیچارے سرمد سر، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ بی جان کے ہاتھ دوپٹے پر تیزی سے چل رہے تھے اور اس کی سانسیں آہستہ آہستہ بھاری ہوتی جا رہی تھیں، اور پھر ایک لمحے کے بعد نیند نے اس کو اپنے نرم دامن میں سمیٹ لیا تھا۔ گرمیوں کا موسم آخری سانس لے رہا تھا۔ شامیں سرد ہو چکی تھیں اور صبح میں ہلکی سی دھوپ کا لمس محسوس ہونا شروع ہوا۔ درختوں کے پتے بھی ہوا کے ساتھ ہلکے ہلکے جھول رہے تھے، جیسے موسم بدلنے کی آواز سنائی دے رہی ہو۔ شہر کے دوسرے کونوں میں رمیز اور اس کے باپ کا غیر قانونی کاروبار دن بدن پھیلتا جا رہا تھا۔ ان کی جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ اب کوئی ان کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ پیسے کی طاقت نے سب کے ضمیر خرید لیے تھے۔ دوسری طرف سرمد کا بزنس مسلسل نقصان میں جا رہا تھا۔ آرٹ ہاؤس میں سناٹا بڑھتا جا رہا تھا۔ کام روکنے لگا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کی ایک تہ جمی رہتی تھی جو کسی کو بھی اس کے قریب آنے سے روک دیتی تھی۔ رابل بھی اب پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ جاب پر جانا اب ایک بوجھ لگتا تھا، مگر مجبوری نے اس کے قدم باندھ رکھے تھے۔ اسے اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا نہیں آتا تھا۔ آج بھی حسب معمول وہ سائٹ پر پہنچی تو سرمد اپنے کام میں گم تھا۔ برش رنگوں سے کھیل رہا جیسے درد کو آرٹ میں چھپا رہا ہو۔ اس نے دوپٹہ ٹھیک کیا اور پینٹنگز کلرز کھول کر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد مینیجر، جس کے چہرے پر اضطراب کافی صاف دکھائی دے رہا تھا، وہ سرمد کے قریب آیا۔ سر، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ سرمد نے پینٹ برش کو وہیں چھوڑ دیا، ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر اس نے اپنی بات کہنے کا اشارہ کیا۔ سرمد سر، میم کو کچھ فائنینشیل ایشو چل رہا ہے بزنس میں، اگر کاسٹ میں تھوڑی کمی کر دی جائے تو آسانی ہو جائے گی۔ نیور، اس نے سرسری سے جواب دے کر واپس اپنی نظریں پینٹنگز پر مرکوز کر دی تھی۔ سر، سمجھنے کی کوشش کریں، مینیجر نے پھر گزارش کی۔ آواز میں بے بسی تھی، مگر سرمد کے لہجے میں برف سی ٹھنڈک اتر چکی تھی۔ ہم اپنا وقت، اپنا فن، اپنی محنت کسی خیرات کے طور پر نہیں دیتے۔ اگر ان کے پاس گنجائش نہیں تھی تو ہمارے ساتھ کانٹریکٹ ہی کیوں کیا؟ فضا میں جیسے خاموش بغاوت گونج اٹھی تھی۔ رابیل نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، آنکھوں میں ضد اور تھکن دونوں تھی۔ اگر آپ کو اتنا ہی ایشو ہے تو ہم نے جتنا کام کیا ہے ہم وہیں چھوڑ دیتے ہیں، باقی آپ کسی اور آرٹسٹ سے کروا لینا جو آپ کے بجٹ پر پورا اترے، کیونکہ میں بالکل بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ سر، میم پے کر دیں گی، لیکن بات ادھوری چھوڑ کر وہ خاموش ہو گیا۔ ہم آج کا کام یہیں ختم کرتے ہیں، کل اپنی اونر سے بات کر لینا۔ اگر وہ ہمارے معیار پر سمجھوتا نہیں چاہتی تو ہم لوٹ آئیں گے، ورنہ ہمارا کانٹریکٹ ختم سمجھا جائے، اس نے سادہ لہجے میں کہا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہو۔ چلیں مس رابل، اس نے رابل کی طرف دیکھا جو اپنی پینٹنگ کو بالکل لاسٹ ٹچ دے رہی۔ سرمد کے کہنے پر اس نے سب کچھ وہیں چھوڑ دیا اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی کہ ہلکی ہوا اس کے بالوں کو چہرے پر لے آئی تھی۔ وہ تیزی سے آگے کی طرف چل پڑا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ دونوں گاڑی میں خاموشی سے بیٹھ گئے۔ انجن کی آواز سرد ہوا میں گھل گئی۔ کچھ دیر تک دونوں کے درمیان مکمل خاموشی چھائی رہی۔ رابل کے چہرے پر الجھن تھی، پھر وہ آخرکار بول پڑی تھی۔ سر، اگر ان کا کوئی ایشو ہے تو آپ ان کی سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس کے لہجے میں نرم احتجاج تھا۔ کبھی کبھی کسی کی مشکل سمجھ لینا بھی انسانیت ہوتی ہے، رابل نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ سڑک پر نظریں جمائے مکمل خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے کوئی پرانی تکلیف ابھر رہی تھی۔ اس کی کمپنی خود اس وقت لاس میں چل رہی تھی، اس کے باوجود وہ کام ٹھکرا آیا تھا۔ رابل نے بات جاری رکھی۔ سرمد کی خاموشی اس کو غصہ دلا رہی تھی۔ اتنا بھی پیسوں کا بھوت کیوں سوار ہے آپ پر سر؟ آج اگر آپ کسی کے کام آئیں گے تو کل کوئی آپ کے کام آئے گا۔ گاڑی کے شیشے کے پار شام گہری ہو چکی تھی اور ٹھنڈی ہوا نے پورے ماحول کو سنجیدہ کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کو سنتا جا رہا تھا، پھر اس نے گاڑی کا رخ موڑا اور اچانک گاڑی روکی۔ پہیوں کے نیچے بجری کی گرچیں چرچرا اٹھی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر دھیمی روشنی پڑ رہی تھی، جیسے اندر کہیں کوئی طوفان چل رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ باہر نکلیں۔ وہ چونک گئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، جگہ بالکل ویران تھی۔ ارد گرد صرف درخت تھے اور ان کے درمیان چاند کی ہلکی سی روشنی زمین پر بکھر رہی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر اس کی طرف آیا تھا۔ Could you please step outside, Miss رابل؟ اس کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا، لیکن وہ پھر بھی رابل کی وجہ سے ضبط کیے ہوئے تھا۔ ٹھنڈی ہوا نے سرمد کے چہرے کو چھوا تھا۔
राबेल ने एक लम्हे के लिए उसका चेहरा देखा। आंखों में तूफान दबा हुआ था। वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई और लम्हा भर के लिए वो महसूस हुआ जैसे खजां के मौसम में कोई नई कहानी जन्म लेने को। उसकी रात के साए गहरे हो चुके थे। आसमान पर चांद धुंध में लिपटा हुआ था। फिजा में हल्की सी ठंडक थी। हवा के झोंके दरख्तों की टहनियों से टकराकर सरसराहट पैदा कर रहे थे। उसने हैरान नजरों से इर्द गिर्द देखा। दिल में एक अनजाना सा खौफ सर उठाने लगा था। सर, उसने धीरे से कहा, मगर जवाब में खामोशी थी। वो डरते डरते फिर से पूछने लगी, सर ये कौन सी जगह है? वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। उसके कदमों की जाप सुनसान रात में किसी धड़कन की तरह सुनाई दे रही थी। क्या मसला है आपको? क्यों मेरी लाइफ के हर मामले में दखल देती? बहुत बोल रही थी ना आप, अब बोले। वो गाड़ी के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। इर्द गिर्द गहरे और घने दरख्त थे जो काफ़ी खौफनाक लग रहे थे। हवा भी काफ़ी तेज चलना शुरू हो गई थी। उसने खौफ और उलझन के मिले जुले एहसास में एक कदम पीछे हटाया था। उसके लहजे में बेबसी थी। वो कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज जैसे गुम हो गए थे। सरवत के अंदर जैसे लावा पक रहा था। वो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक अपना गुस्सा जब्त ना कर सका। उसने गाड़ी से टेक हटाई और दरख्त की तरफ बढ़ा। उसने हाथ उठाया और जोरदार मुक्का दरख्त के तने पर दे मारा। रात का सकूत एक लम्हे के लिए टूट गया था। दरख्त पर खून के सुर्ख धब्बे निशान छोड़ आए थे। इसकी हथेली से खून बहने लगा। राबिल घबरा गई थी। वो बेख्तियार आगे बढ़ी मगर सरमद ने हाथ के इशारे से रोक दिया था। उसकी आवाज़ भारी भरी हुई और जख्मी थी। फिर वो बोलना शुरू हुआ, कभी ये सोचा है आपने कि जो इंसान बाहर से मजबूत है अंदर से कितना टूटा हुआ हो सकता है? उसके लहजे में दर्द और जहर दोनों घुले हुए थे। आप लोगों को लगता है कि मैं पैसों का भूखा हूँ। कभी जाना है कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ? मेरे अंदर ये तलखी क्यों है? हवा थम गई थी। वो खामोश खड़ी उसके अल्फाज सुन रही थी। उसकी आवाज़ टूटती गई थी। आपको पता है कि बिजनेस मैंने कैसे इस्टेब्लिश किया है? कितनी मेहनत की है मैंने? आपको क्या, आप लोगों को तो बस बैठे बैठे सब मिल जाता है। क्या आपको पता है कि कितनी मुश्किल होती है बगैर बाप के अकेले सब कुछ हासिल करने में? आपको पता है मैंने ये बिजनेस बनाने के लिए सब कुछ कुर्बान किया है। नींद, सुकून, रिश्ते, ख्वाहिशें, पसंद नापसंद, सब कुछ। लेकिन दुनिया ने कभी मेरी मेहनत नहीं देखी, सिर्फ मेरे पैसों को ही देखा है। सर मैंने वो बोलने लगी कि सरमद ने उसे हाथ के इशारे से चुप रहने को कहा। वो रुका, गहरी सांस ली और ज़मीन की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में पुराने जख्मों की धूल जमी हुई थी। फिर जैसे बरसों का बोझ जुबान से टूटकर बह निकला था। मैंने अपने इर्द गिर्द यही देखा है कि जिसके पास पैसा है बस वही ताकतवर है। जब मैंने बचपन में अपने इर्द गिर्द लोगों को पैसे वाले को इज्जत देते देखा तो एक छोटा बच्चा ये देखकर क्या ही सीख सकता था। मैंने अपने बचपन में ये सीखा कि जिस मर्द के पास पैसे नहीं होते उस मर्द की आंखों में आंसू होते। एक टूटा हुआ गरूर होता है जिसकी जेब में सिक्के नहीं थे। वो किसी काम का नहीं समझा जाता। जब मैं और मेरी माँ अकेले रह गए थे तब मेरी जेब खाली थी। मेरे दिल में ख्वाबों का समंदर था। मेरे दिल में हज़ारों उम्मीदें और कंधों पर जिम्मेदारियाँ थीं। दुनिया ने मेरे ख्वाब नहीं देखे, मेरी खाली जेब देखी और इस खाली जेब का मोल लगा दिया। उसकी आवाज़ में अब लर्जिश थी। खाली जेब सिर्फ गुर्बत नहीं होती, ये एक मर्द की खामोश फरियाद होती है। ऐसी जेब जो कोई नहीं सुनता लेकिन वो अंदर से उसे हर रोज़ सहता है, हर दिन हंसता और जीता है। और यही चेंज जो हर दिन मर कर भी उसे जीने पर मजबूर करती है। वो कहता जा रहा था और वो सुनती जा रही थी। मर्द के आंसू दुनिया नहीं देखती और ना ही उसके जख्मों पर कोई मरहम रखता है। लोग उसकी बात तब सुनते हैं जब उसके हाथ में कुछ देने को हो। जब कुछ ना बचे तो वही लोग निगाहें फेर लेते हैं। राबेल के कदम बेख्तियार आगे बढ़े थे। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। हर लफ्ज़ तीर की तरह दिल में उतरता जा रहा था। जिस दिन मर्द के पास देने को कुछ ना रहे वहीं रिश्ते सवाल उठाने लगते हैं, निगाहें हकारत में बदलने लगती हैं और दुनिया उसके होने के मकसद को ही मिटा देती। पैसा शायद खुशी नहीं दे सकता मगर एक मर्द के लिए ये उसकी इज़्ज़त है, इसका वक़ार उसकी पहचान होती है। पैसा उसकी खामोशी की ज़ुबान है, उसके लफ्ज़ों का वज़न है, उसके वजूद की ढाल है जो सब कुछ सह कर भी खामोश रहता है। एक खाली जेब वाला मर्द सब कुछ सुन लेता है मगर बोलता नहीं। वो सब कुछ सह लेता है मगर दिखाता नहीं। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता है मगर चुप रहता है क्योंकि उसे पता है कि दुनिया सिर्फ उसी मर्द को मानती है जिसकी जेब भरी। बाकी सब सिर्फ सांस लेते वजूद है, इज़्ज़त नहीं। और लोग ऐसे मर्दों को इज़्ज़त भी नहीं देते जिनकी जेब खाली हो। खामोशी दोबारा गहरी हो गई। फिजा में सिर्फ हवा की हल्की सी सरगोशी बाकी थी। राबेल की आंखों में एक आंसू टूटकर गाल पर बह गया। राबेल की आंखों से एक आंसू टूटकर गाल पर बह गया था। वो धीरे से उसके करीब आई थी और उसके जख्मी हाथ पर नजर डाली थी। खून अभी भी बह रहा था। सरमद जाकर करीब के बेंच पर ही बैठ गया। उसकी नज़रें खला में उलझी हुई थी। वो उसके सामने खड़ी थी मगर दोनों के दरमियान ना सिर्फ फासला था ना कोई कुर्बत। कुछ लम्हे यूं ही बीत गए थे। सिर्फ पत्तों की सरसराहट, उनके बीच सांसों की मध्यम आवाज़ बाकी थी। फिर सरमद की आवाज़ उभरी थी, भारी, गहरी और बोझल। उसने आहिस्ता से कहना शुरू किया, इंतज़ार करना आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर उस इंसान के लिए जिसके बारे में मालूम हो कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा। राबेल की नज़रें उसके चेहरे पर जम गई थीं। उसके चेहरे की सख्ती के पीछे एक अजीब सा खालीपन था जिसे वो हर दिन थोड़ा थोड़ा मरकर जिंदा हो रहा।
اصل تکلیف تب ہوتی ہے جب آپ کسی ایک انسان سے اتنی امیدیں لگا لیں کہ اس کے بغیر جینا مشکل لگے اور پھر وہی شخص سب کچھ بھلا کر چلا جائے۔ اس کے الفاظ ہوا میں تحلیل ہوتے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد کچھ دیر تو وہ خاموش رہا، جیسے خود اپنے ماضی میں جھانک رہا ہو۔ پھر آہستہ سے اس کے لب ہلے تھے۔ پتہ ہے، عورت جب دل سے کسی مرد کو چاہتی ہے تو وہ چاہت لمحاتی نہیں ہوتی، وہ چاہت اس کے وجود میں سانسوں کی طرح اتر جاتی ہے، خاموش، بے آواز مگر مسلسل۔ اور جب وہ مرد اس کا مقدر نہ بنے تو وہ عورت باہر سے مسکراتی رہتی ہے مگر اندر سے ہر دن تھوڑا تھوڑا مر جاتی ہے۔ اس کا لہجہ نرم پڑنے لگا، جیسے کوئی پرانا زخم کھل گیا۔ وہ تھوڑا رکا، گہری سانس لی، پھر دھیرے سے بولا تھا، میری ماں۔ اس کے لہجے میں ایک ٹوٹا ہوا احساس تھا، جیسے ایک بچہ برسوں بعد اپنی ماں کی ادھوری کہانی سنا رہا۔ میری ماں آج بھی اس مرد کی اسیر ہے، اس کی محبت میں قید ہے جو 25 سال پہلے ان کی دنیا اجاڑ کر کسی اور آنگن میں بہارے لے آیا تھا۔ اس دن کے بعد وقت تو آگے بڑھ گیا مگر میری ماں وہیں رک گئی، اسی لمحے، اسی دن، اسی دکھ میں۔ رابل کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ سرمد کی آواز مدھم مگر کاٹدار تھی، میری ماں آج بھی زندہ ہے مگر زندگی نہیں جیتی۔ وہ ہر روز ایک نئے سوال کے ساتھ آنکھ کھولتی ہے مگر کسی سے کچھ نہیں کہتی۔ رات کو جب دنیا سو جاتی ہے وہ چپ چاپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر روتی ہے، آہستہ دبے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ۔ اس نے نگاہیں آسمان کی جانب اٹھائی تھی، بادلوں کے پیچھے کہیں چاند کا ایک ٹکڑا جھانکا تھا۔ اس کی آواز پھٹی مگر دل سے نکلی۔ وہ شخص جسے میری ماں نے اپنی دنیا سمجھا، اپنی سانسوں میں بسایا، وہ ان کی دنیا سے چلا گیا۔ مگر میری ممی، وہ آج بھی اس شخص کی یادوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کے خواب دیکھتی ہیں، کبھی کبھی مسکرا بھی لیتی ہیں مگر اگلے ہی لمحے رو پڑتی ہیں۔ کبھی وہ پرانی چوڑیاں نکالتی ہیں، وہ چوڑیاں جن کی کھنک اب صرف ان کے دل میں باقی ہے۔ کبھی وہ پرانی تصویریں دیکھتی ہیں جن میں ان کی ہنسی جمی ہوئی مگر آنکھیں اس دن سے نم ہیں جب وہ شخص چلا گیا۔ تو وہ پرانی یادوں میں اپنے بیتے لمحے دیکھتی ہیں، اپنی زندگی دیکھتی ہیں جو رک گئی ہے۔ ہوا تھم گئی تھی، ہر لفظ ایک زخم کی طرح زمین پر گر رہا تھا۔ اس کے لب ہلے۔ محبت کی ایک خاصیت ہے، یہ معاف کر دیتی ہے مگر بھولتی نہیں۔ میری ممی نے بھی اس شخص کو معاف کر دیا مگر دل سے کبھی جانے نہیں دیا۔ اس کی کمی آج بھی ان کے وجود سے چیخ چیخ کر بات کرتی ہے۔ انہوں نے کبھی زندگی سے کچھ نہیں مانگا تھا سوائے اس ایک شخص کے، اور وہ بھی چھین لیا گیا۔ کچھ درد لفظوں میں نہیں سما سکتے، وہ صرف آنکھوں میں تیرتے ہیں، اور کچھ محبتیں اتنی سچی ہوتی ہیں کہ بے وفائی کے بعد بھی کم نہیں ہوتی بلکہ اور گہری ہو جاتی ہیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، میری ممی آج بھی اس شخص کی محبت میں زندہ ہے اور شاید مرتے دم تک اس کی محبت میں ہی رہیں گی، اس شخص کے لیے جو انہیں چھوڑ گیا مگر جسے انہوں نے کبھی دل سے جانے نہیں دیا۔ اسی لیے میں نے اپنی محبت صرف اپنے بزنس پر ہی رکھی۔ میرے سارے جذبات، ساری سوچیں صرف میرے بزنس سے جڑے ہیں۔ مجھے محبت اپنے کام سے ہے، اپنی گیلری سے، اپنی محنت سے کھڑی کی گئی اس ایک اینٹ سے، کیونکہ میں ممی کی طرح ٹوٹنا نہیں چاہتا۔ سوچا ہے آپ یا چاہے کوئی اور مجھے جتنی بھی اخلاقیات سکھاتے رہیں، میں نہیں سنوں گا، کیونکہ میں اپنے کام سے محبت کرتا ہوں اور محبت خود غرض بنا دیتی ہے۔ رابل کے ہونٹ کپ آ گئے تھے، وہ دھیرے سے بولی، تو کیا آپ کے بابا کبھی واپس نہیں آئے؟ اس کے چہرے پر ایک ٹوٹی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے ذرا سا سر اٹھایا تھا اور ایک بے جان سا کہکا لگا دی۔ اس کا کہکا وہ سنسان فضا میں گونج کر واپس پلٹا، جیسے کوئی خالی مکان اپنے اندر کی گونج خود سنا رہا ہو۔ رابل نے نظریں جھکا لیں، ہوا کا جھونکا ایک بار پھر زور سے آیا تھا۔ جو شخص ایک بار آپ کو دھوکہ دے وہ دراصل آپ کے اعتماد، آپ کی سچائی اور آپ کی محبت سے کھیلتا ہے۔ ایسے شخص کو دوسرا موقع دینا خود کو اس اندھیری کھائی میں دوبارہ دھکیلنے جیسا ہے جس کا انجام آپ پہلے ہی جانتے ہیں۔ اس کی آواز بھاری، بید بھری اور زخمی تھی۔ جس کے مزاج میں فریب ہو وہ موقع ملنے پر وار ضرور کرے گا، کیونکہ اس کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے۔ زندگی بہت قیمتی ہے، اسے ان لوگوں کے ہاتھوں برباد نہ کریں جو آپ کے خلوص کو کمزوری سمجھتے ہیں۔ اب فیصلہ اس دھوکہ کھانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یا تو عقل سے کام لے کر خود کو مضبوط رکھیں یا پھر آنکھیں بند کر کے اسی آگ میں دوبارہ کود جائیں جو آپ کو پہلی بار بھی جلا چکی تھی۔ معاف کرنا اچھا ہے مگر بار بار جلنا کمزوری ہے، خود سے بے وفائی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے گرتے خون کو مٹھی میں بند کر کے دبایا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب کھڑی تھی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، سر میں ایک بات کہوں؟ وہ خاموش رہا، اس کے لہجے میں تھکن تھی مگر آنکھوں میں تجسس کی جھلک تھی۔ رابل نے گہری سانس لی جیسے کوئی بات دل کے اندر سے کھینچ کر نکال رہی۔ سر، میری بیجان کہتی ہیں کہ ماضی میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا، کیونکہ ماضی صرف زندگی کے چند لمحوں پر مبنی ایک ایسا وقت ہوتا ہے جو گزرنے کے بعد صرف یاد بن جاتا ہے۔ وقت سے بہتر کوئی مرہم نہیں ہوتا، یہ ہر دکھ، ہر زخم کو دھیرے سے مٹا دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم کسی کرب سے گزرے تھے۔ اور پھر ایک دن آتا ہے کہ جب ہمیں خود ہی یاد نہیں رہتا کہ ہم کبھی روئے بھی تھے۔ سرمد کی نظریں اب بھی نیچے ہی تھیں۔ رابل بولتی گئی، یہ اللہ کی خاص عنایت ہے ان بندوں پر
جو صبر کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے۔ آپ بھی اپنے ماضی کو رب کے حوالے کر دیں اور بھول جائیں۔ آپ جتنا اسے چھیڑیں گے وہ آپ کو اندر سے کاٹتا جائے گا۔ ماضی ایک سایہ ہے جو وقت کے سورج کے ساتھ مدھم ہو جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون آیا تھا۔ زندگی بہت حسین ہے سر، بس اسے محبت، شکر اور خوبصورتی کے ساتھ جینا سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور جو صبر کرتے ہیں ان پر آخرکار رحمت نازل ہوتی ہے۔ وہ آنسو جو رب کی رضا میں بہائے جائیں کبھی ضائع نہیں جاتے۔ سرمد کی سانسیں بھاری ہونے لگی۔ اس کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ کر بیٹھ رہا تھا، لیکن اس ٹوٹنے میں ایک نیا سکون چھپ گیا تھا۔ رابل نے قدم آگے بڑھایا۔ آواز اب دھیمی مگر پراثر تھی۔ غم کے وقت صبر کرنا صبر کی سب سے اعلیٰ صورت ہے۔ ماضی کو رب کے حوالے کریں، اسے بار بار چھیڑنے سے صرف روح ہی زخمی ہوتی۔ جو گزر گیا وہ رب کی رضا سے گزرا، اور جو آنے والا ہے وہ آپ کے صبر کا انعام بن سکتا ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر دھیرے سے بولی، مولانا رومی فرماتے ہیں، تمہیں غم تیار کرتا ہے، صاف کرتا ہے، اور تمہیں اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں تم پہلے کبھی نہیں پہنچے تھے۔ اس کے الفاظ ختم ہوئے تھے۔ فضا میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ہوا جیسے رک گئی ہو۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ایک ایسا انسان دوسرے انسان کو حوصلہ دے رہا ہے جو خود ماضی کی اذیتوں سے بخوبی واقف ہو۔ کیا رابل نہیں جانتی کہ واقعی کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے ماضی میں رہنا، اور خاص کر اس انسان کے لیے جس کو آپ کی ذات کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رابل نے سیکھ لیا تھا، یا پھر شاید اس کی ماضی نے اسے اتنا سمجھدار بنا دیا تھا کہ اب دوسروں کو مضبوط بن کر حوصلہ دے سکتی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ جو انسان جس تکلیف سے گزرتا ہے اس سے بہتر اس تکلیف، اس درد کو کوئی نہیں جانتا۔ تو رابل سے بہتر سرمد کے درد کو اور کون جان سکتا تھا؟ دونوں کے واقعہ اور ماضی الگ الگ تھے، لیکن دونوں کا درد ایک جیسا تھا، شاید تکلیف وہ بھی صرف ایک انسان کے لیے۔ رابل کی بات ختم ہوئی مگر اس کے الفاظ ابھی بھی فضا میں تیر رہے تھے۔ وہ خاموش بیٹھا تھا، چہرے پر ضبط اور احساس کی ایک نئی لہر دوڑ گئی تھی۔ رابل نے 2-3 بار پکارا، سر، سرمد سر۔ اس نے نظریں اٹھائی تھیں، آنکھوں میں نمی تھی مگر چہرے پر پہلی بار نرمی جھلکی۔ لب ہلے، ایسا لگا جیسے برسوں بعد اس کے اندر کی خاموشی نے پہلی بار کوئی سانس دی۔ سرمد نے گھڑی پر نظر ڈالی تھی، سوئی 10 پر ٹھہر چکی تھی۔ وقت جیسے ان کے درمیان ساکت ہو گیا تھا۔ ٹائم بہت ہو گیا ہے، میرا خیال سے ہمیں چلنا چاہیے۔ اس کے لہجے میں کوئی جلدی نہیں تھی، صرف ایک تھکن تھی، وہ تھکن جو دل کی گہرائی سے آتی ہے۔ پھر اس نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ خون اب خشک ہو چکا تھا مگر زخم کی لالی ابھی باقی تھی۔ سر، آپ کا ہاتھ؟ اس نے بے پرواہی سے مٹھی کھولی، ہلکا سا مسکرایا، میرے لیے نارمل ہے یہ سب، آپ گاڑی میں بیٹھیں۔ رابل نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کے لہجے میں ایسی حتمیت تھی کہ وہ خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی، پہیوں کے نیچے بجرے کی آواز گونجی تھی۔ پورے راستے میں صرف ہوا کی آواز تھی۔ ان دونوں کے درمیان ایک خاموش دیوار تھی جو لفظوں سے نہیں احساس سے بنی تھی۔ رابل کبھی شیشے سے باہر دیکھتی، کبھی آسمان کی طرف۔ چاند اب بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ اس نے نظریں سڑک پر جما رکھی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے تھے۔ گاڑی کے اندر صرف ان کے سانسوں کی مدھم آواز گونج رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی اس کے گھر کی طرف رکی تھی۔ اس نے پرس سنبھالا، دروازہ کھولا ہی تھا کہ سرمد کی آواز ابھری، مس رابل۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ سرمد نے سامنے دیکھتے دھیرے سے کہا، آج جو بھی بات ہوئی ہو سکے تو اسے بھول جائیے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے آپ سے وہ سب کیوں کیا، مجھے نہیں پتا کہ میں نے یہ سب کیوں کہا، شاید نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس کے لہجے میں عجیب سا خالی پن تھا، جیسے وہ خود اپنے جذبات پر حیران۔ رابل نے چند لمحے اسے دیکھا۔ میں آپ کو وہ باتیں یاد دلا کر شرمندہ نہیں کروں گی سر۔ اس کے الفاظ مختصر تھے مگر بھروسے سے بھرے ہوئے۔ سرمد نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ نظر لمحہ بھر کو ٹھہری، جیسے اس خاموشی میں ایک نامکمل شکر گزاری چھپی۔ پھر اس نے نظریں پھیر لی تھیں اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ رابل دروازہ بند کرتے بولی، سر، ہو سکے تو اپنا رابطہ اللہ سے مضبوط کریں۔ جو دل میں رہتا ہے وہ دل کے حال جانتا ہے۔ پریشان رہنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے دل کی بات اللہ کے سامنے رکھیں۔ اس کے الفاظ ہوا میں پھیل گئے تھے۔ وہ ایک نظر اس کو دیکھتا رہا اور پھر کچھ بھی کہے بغیر گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اس کا چہرہ لمحہ بھر کو چمکا، پھر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ رابل وہیں کھڑی اس گاڑی کو جاتے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور نمی دونوں تھی۔ گاڑی کا دھواں مدھم ہوا تھا۔ روشنی غائب ہوئی اور دھیرے سے پلٹی گھر کے دروازے تک گئی تھی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے آخری بار مڑ کر دیکھا، سڑک اب خالی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا، کمرے میں داخل ہوتے روشنی جلائی تھی۔ ہر اندھیرے کے بعد سکون ضرور آتا ہے۔ رابل نے اپنا دوپٹہ اتارا، آنکھیں بند کیں اور دل میں صرف ایک دعا دہرائی تھی، اللہ اس شخص کے دل کو قرار دے دے جو برسوں سے اپنی خاموشی میں جل رہا ہے۔ رات اپنی آخری سانسوں پر تھی۔
आसमान गहरा नीला और शहर की रोशनियों के दरमियान कहीं कहीं बादल तैर रहे थे। वो घर आते ही सीधा अपने कमरे में चला गया। दरवाज़ा बंद किया तो कमरे में फैली खामोशी ने जैसे उसे गले लगा लिया। वो आईने के सामने खड़ा था, चेहरे पर थकन, आंखों में खाली सापन था। फ्रेश होने के बाद उसने हाथ के जख्म पर हल्का सा रुमाल बांधा, फिर आहिस्ता से बेड पर आकर लेट गया। कमरा ठंडा था मगर दिल में आग सी जल रही थी। आंखें बंद की तो राबेल की बातें गूंजने लगी। हर लफ्ज जैसे उसके दिल पर हल्का सा मरहम छोड़ गया था। राबेल की बातें, उसका चेहरा उसकी आंखों से नहीं जा रहा था। उसने चौंक कर आंखें खोल ली, फिर खुद से शर्मिंदा होकर दोबारा बंद कर ली। नींद जैसे उससे रूठ गई थी। कभी एक करवट कभी दूसरी, मगर सुकून कहीं नहीं था। वक्त गुजरता गया, रात के 3 बज चुके थे। उसकी उसने मोबाइल उठाकर वक्त देखा, फिर चुपचाप उठ गया था। खिड़की के पार अंधेरा गहरा हुआ था। हवा में ठंडक के साथ एक अजीब सी नमी थी और शहर जैसे नींद में डूबा हुआ था। लेकिन वो जाग रहा था। ना आंखों में नींद, ना दिल में करार। एक बेनाम सी कसक, एक अंदरूनी खलिश जो उसे तोड़ रही थी। फिर अचानक न जाने क्यों उसके दिल में ख्याल आया था, तहज्जुद। तहज्जुद। वो जिंदगी में पहली बार इस लम्हे सजदे के लिए तैयार हुआ था। वो कमरे से निकलकर वॉशरूम वजू के लिए गया था। नल खोला तो ठंडे पानी की बूंदों ने उसके चेहरे को छुआ था। पानी बहता गया, साथ ही दिल के जख्म, माजी के दुख, आंखों की नमी भी बह निकली थी। वो पहली बार अपने दर्द को धो रहा था। वजू के बाद वो आहिस्ता से कमरे के कोने में आया था। चाहे नमाज उठाई, बहुत दिनों बाद किसी चीज़ को इतनी मोहब्बत से थामा था। उसने आहिस्ता से उसे बिछाया और चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। फिर वो तहज्जुद के लिए खड़ा हुआ था। हर रकत में आंसू बहते रहे थे। आंसू उसके चेहरे पर गिर रहे थे, लेकिन ज़ुबान खामोश थी, क्योंकि आज अल्फाज नहीं, जज्बात दुआ बन गए थे। नमाज मुकम्मल हुई, वो सजदे में गया, वहाँ रुक गया था। एक तवील, सच्चा, लरसता हुआ सजदा। वो रो रहा था जैसे बरसों से जमा शुदा दर्द एक साथ बह निकला हो। उसने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मैं आज मांगने नहीं आया, मैं सिर्फ तेरे सामने दिल खोलने आया हूँ। तू जानता है मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया है। कब टूटा हूँ, कब भटका हूँ, कब अकेला पड़ गया, पर कभी इतना खाली महसूस नहीं किया जितना अब। उसकी आवाज़ भीग गई थी। कम लफ्ज़ोर लफ्ज़ कमज़ोर पड़ गए, मगर आंसू रवां रहे। जब मैंने राबेल को देखा तो लगा कि जैसे वो तेरे बाद मेरी सबसे बड़ी पनाह हो सकती है, पर वो मेरी नहीं। वो रुक गया, सजदे में आंसू टपकने लगे। जाए नमाज के धागों में जज्ब होते चले गए। आंसुओं की रवानी बढ़ती जा रही थी। मेरे मालिक, अगर वो मेरे नसीब में नहीं तो बस इतनी ताकत दे दे कि मैं उसका जिक्र सुनकर भी मुस्कुरा सकूं, उसे किसी और के साथ खुश दे सकूं। और अगर कहीं किसी लम्हे की तकदीर और अगर कहीं किसी लम्हे किसी तकदीर में तूने लिखा हो कि राबेल मेरी हो सकती है, तो ऐ खुदा मुझे वो अता कर दे। मैं वादा करता हूँ उसकी मुस्कुराहट में तेरी रहमत देखूंगा, उसकी हर खुशी को इबादत समझूंगा। अगर वो रोए तो उसके आंसू पहले मेरे दिल पर गिरेंगे, फिर ज़मीन पर। मगर उसे सिर्फ मोहब्बत नहीं दूंगा, मैं उसे तेरी तरफ भी लाऊंगा, ताकि हम सिर्फ एक दूसरे के नहीं, तेरे भी बंदे बने। उसका सर सजदे में था, सिसकियां थम गई थीं, दिल हल्का हो गया, जैसे किसी ने सीने से बोझ उतार दिया। उसने आंखें खोली। खाली दिल खाली था, लेकिन ऐसा खाली जैसे कोई बोझ उसने उतार लिया। चेहरे पर अजीब सा सुकून था। वो आहिस्ता से मुस्कुरा दिया। अगर राबेल मेरी हुई तो ये तेरी अता है, और अगर ना हुई तो भी ये तेरी रजा है, पर वादा है, आज के बाद मैं किसी इंसान से नहीं, सिर्फ तुझसे मांगूंगा। फिर उसने दोनों हाथ उठाए थे। आंसू दोबारा बह निकले। या अल्लाह, राबेल जिसके साथ भी है, उसे खुश रखना, उसे ऐसा हमसफ़र देना जो तुझसे डरता हो, क्योंकि जो तुझसे डरता है वो किसी दिल को तोड़ नहीं सकता। वो उसे तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। और जिस दिल में तेरा खौफ हो, वो मोहब्बत में सच्चा, दिल में नरम और रवैये में साफ होता है। उसके नसीब में ऐसा शख्स ना लिखना जो उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपे दर्द को ना समझे, जो उसकी खामोशियों को नज़रअंदाज करे, उसकी मोहब्बत की कदर ना करे। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा शख्स उसकी ज़िंदगी में आए मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा शख्स उसकी ज़िंदगी में आए जो उसकी रूह को ज़ख्मी करे, उसे टूटा हुआ महसूस करवाए। ऐ अल्लाह, उसके लिए वो साथी लिखना जो उसके दिल को सुकून दे। मैं चाहता हूँ कि जो भी उसका हमसफ़र हो, वो उसकी इज़्ज़त करे, उसका एहसास करे, जो उसकी आंखों में आंसुओं को लफ्ज़ बनने से पहले पढ़ ले, जो उसे तेरे करीब ले जाए, दुनिया से नहीं तेरी मोहब्बत से जोड़ दे। उसी लम्हे कमरे के बाहर से अज़ान फजर की आवाज़ उभरी थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो खिड़की की तरफ गया था। ठंडी हवा ने चेहरे को छुआ था। फिज़ा में एक लताफत थी, एक रूहानी खामोशी थी। उसने आसमान की तरफ देखा, होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। और आज उसने पहली बार महसूस किया था कि सुकून मांगा नहीं जाता, बल्कि अल्लाह अता करता है। बाकी अगली किस्में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना हर किस ना भूलें, और आज साथ ही कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको आज की किस्त कैसी लगी। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।